From those around I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said each soul. ఇప్పుడు మన ముందు చివరి వక్త చివరి ప్రసంగం గౌరవనీయులు జనాబ్ మహమ్మద్ ఫయాజ్ గారు నిజామాబాద్ గారి నుండి వచ్చి ఉన్నారు. వారి మీ ముందు పరలోకం గురించి మనల్ని గుర్తు చేస్తారు. గౌరవనీయులు ఫయాజ్ గారిని నేను వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాను. కరీం అమ్మా బాద్ ఫఇన్న ఖైరల్ హదీసి కితాబుల్లాహ్ వ ఖైరల్ హదీ హదీ ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వ షర్రల్ ఉమూరి ముహదసాతుహా వ కుల్లు ముహదసతిన్ బిద్అ వ కుల్లు బిద్అతిన్ ضలాల వ కుల్లు ضలాలతిన్ ఫిన్నార్. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మద్ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام شرکا کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. مہربانی فرما کر بیٹھ جائے جلسہ گاہ میں. انشاءاللہ کھانا تناول فرما کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناراض ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بھوک لگ رہی ہے نا؟ پوسٹر میں تو 2 نام دیے بھائی، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا. ایک پکچر کتنے گھنٹے کا ہوتا جی؟ کتنے؟ 3 گھنٹے کا. اس میں انٹرول کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا. اچھا تو 3 گھنٹے کے پکچر میں کتنے بار چائے پینے جاتے ہیں؟ ایک ہی بار. وہ ایک بار بھی جلدی جا کے آ جاتے ہیں نا. اللہ اکبر. پروگرام شروع ہوا صرف 2 یا 2.5 گھنٹے ہو رہے میرے بھائی. اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سنائی جا رہی یہاں پر. کتنے بار جا کے آئے؟ اس میں بور ہو رہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے لیے میرے بھائی، ہم ہر دن تو نہیں سنتے نا یہ باتیں، ڈیلی تو نہیں سنتے نا. کبھی مہینے میں ایک بار اللہ تعالی ہم کو موقع دیتا ہے. آج ہم ہمارے گھروں کو، کاروبار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، تو اللہ کے لیے کچھ دیر صبر کر لیں. کچھ دیر صبر کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ موت کی یاد اور قبر کے سوال، اس عنوان پر کچھ باتیں رکھو. میں بھی سمجھتا ہوں آپ کی تکلیف یعنی بھوک، تو اس لیے وقت بھی زیادہ ہو گیا. موضوع تو لمبا اور طویل تھا، پھر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا شارٹ کٹ میں کچھ باتیں بتانے کی. میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ توجہ دیں، غور سے سنیں. کچھ باتیں انشاءاللہ بڑی اہم باتیں ہوں گی. دیکھو اکثر ہمارے مرد حضرات تو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو الحمدللہ نظر آتا ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں. لیکن ماں بہنیں کیونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، ان کو کچھ دیکھ کر نصیحت نہیں کر سکتا. لیکن جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں، جہاں کہیں بھی خواتین کا پروگرام، عورتوں کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پر میں اپنی طرف سے ہمارے گھر والے کسی نہ کسی کو میں وہاں پر رکھ دیتا ہوں، دیکھیں کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے، خواتین کیسے سن رہے. تو ہمیشہ مجھے شکایت یہ ملتی ہے کہ خواتین آدھے سے زیادہ صرف فضول باتیں کرتے ہیں، نہیں سنتے بیان، سنتے بہت کم ہیں.
اللہ اکبر. میں جب دبئی میں تھا، ایک بات بول دیتا ہوں میرے بھائی، تو میرے ایک دوست گھر کو فون کریں تو ان کی بیوی فون اٹھائی، بات کر رہی تھی، باتوں میں کیا بولی کہ اجی پرسوں نہ 2 دن پہلے اپنے گاؤں میں ایک بیان ہوا تھا، وہ بیان میں میں بھی گئی. تو میرا دوست بول رہا تھا اچھا میں تو بہت خوش ہو گیا، آج تک میری بیوی ٹی وی سیریل گانے یہی سنتی تھی، الحمدللہ اب بیان سننے بھی چلے گئی. خوش ہو گیا، خوش ہو کے سوال کرا اچھا بیگم کیا سنے جی پھر جا کے، کیا بولے بیان میں؟ اجی وہ کیا بولے وہ بعد میں بولتی، لیکن نہ میں وہاں پر جانے کے بعد میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے گلے میں اتنے اچھے ڈیزائن کا نکلیس تھا. اماں تو بیان سننے گئی نکلیساں دیکھنے گئی؟ اب میرے کو ہونا جی وہ یہ تا ڈینجر، اللہ اکبر نہیں ہونا میرے بھائی. ہم کس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ہمارا پورا ہو. ہم یہاں پر چائے پینے نہیں آئے، لوگوں کے نکلیساں دیکھنے نہیں آئے، کون سے ساڑیاں کون سے کلر کے کیا کیا پہن کے آئے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آج ہم یہاں پر آئے قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے بعد خود عمل کریں، پھر وہ باتیں لوگوں کو بھی بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے میرے بھائی، موت کی یاد سب سے پہلی بات. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں 185 کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی جو بھی انسان ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. بھائی سب کو یقین ہے؟ میں جواب چاہتا ہوں بھائی سب لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہاں ہم سب مرنے والے ہیں؟ جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے سب مر گئے، کسی کو اختلاف نہیں ہے؟ اگر اختلاف ہو تو یہ کہہ دینا نہیں مولوی صاحب ہمارے بابا زندہ ہے، ہمارے بزرگ زندہ ہے، خبروں میں زندہ ہے، کسی کی انگلی پکڑ رہے، کسی کو روٹی نکال کے دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، ہے ایسا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم کو بھی، تم کو بھی، یہاں جتنے بیٹھے سب کو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، انڈین ہو امریکن ہو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی اتنا یقین ہونے کے باوجود ہم اتنی غفلت زندگی میں موت کو کبھی یاد کرتے ہیں جی؟ کبھی یاد آتی ہے ہم کو موت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. ایک اور آیت پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں. اللہ اکبر. غفلت میں ہے نا میرے بھائی. ایک باپ اپنے بچے کو جس انداز میں سمجھاتا ہے نا، اس انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بیٹا تیرے ایگزام کا وقت قریب آ گیا، 1 سال سے میں نے تجھے پڑھایا، خرچ کیا، یہ فلا ہر چیز تجھے دیا، ابھی ایگزام کا وقت قریب آیا تو میدان میں جا کے کرکٹ کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی سمجھاتا ہے ارے انسان تیرا بھی حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، آ گیا، پھر بھی تو غفلت میں ہے. انسان سمجھتا ہے نا کہ ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد مروں گا. میرے بھائی دنیا میں کہیں دیکھا کہ یہ صرف بوڑھوں کا قبرستان ہے؟ دیکھا تم نے کبھی؟ جواب دو نا بھائی. نہیں دیکھے نا.
یہ صرف جوانوں کا قبرستان ہے، یہاں پر صرف جوان ہی دفن ہوتے ہیں۔ دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا میرے بھائی۔ تو پھر یہ زندگی کی کیا گارنٹی؟ اس کے باوجود ہم موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں کو مٹانے والی چیز، یعنی کسی کو لذت ہے بھائی اور کچھ دن ہوں گے شادی کر لوں گا، شادی طے ہو گئی، شادی ہونے والی ہے، 8 دن باقی ہے بس۔ کوئی سعودی گیا، کوئی دبئی گیا، اس کی لذت کیا ہے؟ 2-4 سال محنت کرا، گھر بنایا، ارے 1 مہینہ ہے بھائی، گھر کو جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو دیکھوں گا، نیا گھر بنا لیا دیکھوں گا، یہ لذت ہے۔ کسی کو شادی کی لذت، کسی کو گھر کی لذت، کسی کو جاب ملنے والی ہے بھائی، جاب کی لذت۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں لذتوں میں، خواہشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں نیوز پیپروں میں، اللہ اکبر، شادی کے لیے گئی گاڑی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، دولہا مر گیا، دلہن مر گئی۔ بولو اس کی لذت تھی شادی کی، لیکن وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ اس لذت کو ختم کرنے والی چیز کون سی؟ موت۔ موت، یہ موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، لذتوں کو ختم کر دے گی۔ جس کو موت یاد رہے نا، وہ دنیا کے غلط لذتوں پر قدم نہیں بڑھائے گا۔ کسی کو شراب پینے کی لذت، کسی کو زنا کرنے کی لذت، کسی کو سود کھانے کی لذت، اللہ اکبر، لیکن موت اگر یاد رہے، یہ ساری کی ساری غلط لذتیں، یہ غلط خواہشات ہیں۔ انسان ان تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے اگر اسے موت یاد ہو، اگر اسے موت یاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگو خبروں کی زیارت کرو، خبروں کی زیارت کرو، کیونکہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں خبریں۔ یہ خبر جو ہے نا، وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں، اس لیے خبروں کے پاس جاؤ۔ آج جاتا ہے مسلمان خبروں کے پاس، وہاں جانے کے بعد موت یاد آتی ہے میرے بھائی۔ بڑا گنبد ہو گیا، لائٹنگ ہے، قوالیاں ہیں، ناچ گانا ہے، ڈھول ہے، بے پردہ گھومنے والی عورتیں ہیں، سج کے سنور کے آتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، قوالیاں گانا۔ یہاں یہ گنبد، یہ خبر، یہ درگاہ، اس کو دیکھنے کے بعد بھی کسی کو موت یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو موت یاد ہونا تب بھی بھول جاتا ہے اگر اس جگہ پر پہنچ گیا تو۔ اللہ کے لیے غور کرو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کون ہے جی عثمان؟ میرے بھائیوں توجہ چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی 7 مرتبہ دی ہو، وہ عثمان، اللہ اکبر، کیا حالت ہے۔ جب بھی کسی خبر کو دیکھتے ہیں تو زار و خطار رونا شروع کر دیتے ہیں، رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عثمان، تم کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ خبر کو دیکھ کر موت کی جب یاد آتی ہے کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جواب کیا ملا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ خبر ہے۔ جو یہاں پر پاس ہو گیا، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا، وہ اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ خبر یاد آتی ہے، جب بھی میں اس خبر سے گزرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں میرے بھائی قبرستانوں میں، ہم بھی اپنے کندھوں پر کتنے میتوں کو اٹھا کر لے گیا ہوگا، ہم نے اپنے آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دفناتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے کتنے میتوں پر مٹی ڈالا ہوگا، پھر بھی ہم کو رونا آیا۔ میرے بھائی میں سوال کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا،
کیا ہمارے اعمال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو گئے اس لیے ہم کو رونا نہیں آتا؟ مردوں کو دفن کرتے ہوئے بھی نعوذ باللہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، قبرستان میں بیٹھ کر بھی فلم سٹوریاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، قبرستان میں جا کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، موت کو اتنا بھلا دیے، اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے جیسے کبھی موت ہی نہیں آنی، اس کو موت نہیں آنی۔ میرے بھائی ہر ایک کو موت آنا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اتنی یقینی بات ہے، پھر بھی ہم لوگ ایک اور بات سن لیجئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی۔ یہ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ارے موت، جب موت آتی ہے نا، بڑی تکلیفیں ہیں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں میرے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے، عائشہ عائشہ، وہ زہر جو یہودی عورت نے مجھے دیا تھا، اس زہر کا اثر مجھے اب ہو رہا ہے، وہ زہر کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف ایسی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں سمجھتی تھی صرف برے لوگوں پر موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد میں اب یہ کہنا چھوڑ دی کہ میں یہ سمجھنا چھوڑ دی کہ صرف برے لوگوں پر ہی موت کی سختی ہوتی ہے، نہیں نہیں، یہ موت کی سختی سو نیک لوگوں پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی، اللہ کے لیے موت کو یاد رکھیے۔ یہ دن جو ہے نا، یہ موت کا دن، یہ جو فرشتہ میرے پاس ہماری روح قبض کرنے کے لیے جو آتا ہے نا، وہ دن ہم سب کو آنا ہے، وہ دن ہم سب کو آنا ہے۔ اور جس دن موت کا فرشتہ آئے گا، اس دن جسم کام کرنا چھوڑ دے گا، کتنا بڑا پہلوان بھی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس پانی اٹھا کر پی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا میرے بھائی، اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، اس دن پکارو، اس دن فریادیں کرو، ایک دن کے لیے چھوڑ دو، ضروری کام سے نکلا ہوں، میرا کام ہونے دو، میں میری بیوی بچوں سے بات کر کے آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، ایک دن کے لیے چھوڑ دو، میں نمازیں پڑھوں گا، میں نیک بن جاؤں گا، میں برے کام چھوڑ دوں گا۔ تم اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، اس دن پکارو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دودھ پلانے والی ماں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو ضروری کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ موت کا جب فرشتہ آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فوراً لے کے جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے لیے غور کرنا، اپنے آپ کو محسوس کرو، اپنے آپ کو محسوس کرو، ایک مردے کے ساتھ ہم آج کیا کر رہے ہیں، وہی کام کل میرے ساتھ بھی ہونا ہے، کل میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جب میں مر جاؤں گا، اللہ اکبر، ایک بات میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ذرا اللہ کے لیے غور کرو، غور کرو۔ شیخ تھوڑا پانی دے دو نا۔ اللہ کے لیے غور کرنا کہ موت جب آتی ہے، بارک اللہ، موت جب آتی ہے، اللہ اکبر، کتنا فرق ہوتا ہے زندگی اور موت میں۔ اللہ کے لیے غور کرو، ایک مثال دیتا ہوں۔ فیاض، میرا نام فیاض ہے نا، میرے اوپر ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائے اگر آپ کا نام لوں تو۔ اللہ اکبر۔ فیاض بھی اتفاق سے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی،
میرے جاننے والے میرے پہچاننے والے اگر ان کو معلوم ہو گیا کال کریں گے فون کریں گے فیاض بھائی کی کیا حالت ہے, ہاسپٹل میں ہے آئی سی یو میں ہے کیا حالت ہے. ہر 10 منٹ کو ایک بار ہر آدھے گھنٹے پہ ایک بار فون کریں گے پوچھیں گے فیاض بھائی کی حالت کیا ہے, فیاض بھائی کی حالت کیا ہے, فیاض بھائی کی حالت کیا ہے. اگر آدھا گھنٹے بعد جواب یہ ملا کہ فیاض بھائی کا انتقال ہو گیا, ابھی تک فیاض بھائی کہنے والے کیا کہیں گے؟ فیاض بھائی کو کب گھر کو لائیں گے یہ نہیں پوچھیں گے, ڈیڈ باڈی کو کب گھر کو لائیں گے یہ سوال کریں گے. ارے 1 منٹ ایک لمحہ پہلے نام لے کے پکارنے والا صرف اس جسم سے روح کیا نکل گئی, نام لینا بھی بھول گئے, نام لینا بھی بھول گئے میرے بھائی. کمرے میں سوتا تھا نرم بستر میں سوتا تھا, جب موت آ گئی مر گیا. میرے بھائی کیا ہو گیا؟ مجھے کمرے میں سونے نہیں دیتے, مجھے بستر پہ سونے نہیں دیتے. اللہ اکبر, روح کیا نکل گئی, روح کیا نکل گئی. اللہ اکبر. بیوی بھی کھڑی رو رہی, بچے بھی کھڑے رو رہے, ارے رشتہ دار بھی کھڑے رو رہے, ارے ڈاکٹر بھی قریب ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اتنا لاچار, میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں, اٹھ کر کم از کم سمجھا نہیں سکتا بیوی مت رو, اٹھ کر کم از کم آنسو نہیں پہنچ سکتا بچوں مت رو. اتنا لاچار ہو گیا ہوں, اتنا بے بس ہو گیا ہوں. ارے جن بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا, جن بچوں کو میں میرے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر گود میں لے کر چومتا تھا, کھیلتا تھا, ابا ابا کہہ کر بچے میرے قریب آتے تھے, وہ بچے جس دن میں مر گیا وہ بچے میرے قریب آنے سے ڈرتے ہیں میرے بھائی. اللہ اکبر. اتنا لاچار ہو گیا, موت کیا آ گئی, مجھے گھر میں بھی سونے نہیں دیتے, باہر پھینک دیے. موت کیا آ گئی, کوئی خبر کی تیاری کر رہا, کوئی کفنانے کی تیاری کر رہا, کوئی غسل دینے کی تیاری کر رہا. اللہ اکبر. الگ الگ آدمیاں کے الگ الگ مشورے دینا شروع کر دیے. کوئی رکھنا نہیں چاہتا, جلد سے جلد پہنچانا چاہتا ہے اصلی ٹھکانے پر. اللہ اکبر. یہ ہم سب پر آنی ہے, یہ دن ہم سب کو آنا ہے میرے بھائی. پھر بھی ہم لوگ کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ یہ سب حدیثیں اور یہ سب معاملات دیکھتے ہوئے بھی ہماری حالت کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں اتنی فہرست ہماری, پہلے میری پڑھائی, اس کے بعد میرا جاب, اس کے بعد میرے کاروبار, اس کے بعد میرا تنخواہ, اس کے بعد میری شادی, اس کے بعد میرے بچے, اس کے بعد بچوں کی پڑھائی, اس کے بعد بچوں کی شادی, اس کے بعد بڑھاپا, بڑھاپے کے بعد کے لیے بینک بیلنس یا پینشن. یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاری. اللہ اکبر. لمبی لسٹ ہے, ایک پل بھر کی دیر ہے. اللہ اکبر. کب ختم ہو جاتی ہے زندگی پتہ نہیں, لیکن اس زندگی کے بارے میں ذرہ بھی خیال نہیں, ذرہ بھی سوچتے نہیں کہ مرنے کے بعد کی میری زندگی کیسی ہو. اللہ اکبر. یہ دنیا والے میرے بھائی, یہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا, یہ تو کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے. ہم نے سنا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. کل قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے بھاگے گا. ارے وہ تو قیامت کا دن ہوگا, لیکن وہ منظر ہم کو دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم جیسے کیا مر گئے, میں جیسا کیا مر گیا, مجھے لے کے گئے گاؤں کے باہر, دفنا دیے. ارے بیوی بھی ساتھ میں نہیں آئی یارو, اللہ کے لیے غور کرو, اولاد بھی ساتھ نہیں آئے, ارے دوست بھی ساتھ نہیں آیا, سب لوگ مجھے دفنا کے اکیلے واپس آ گئے. اللہ اکبر. گھر میں ہوتا تھا اکیلا ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا, اندھیرے میں ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا. اللہ اکبر. آج اکیلے مجھے اندھیرے میں خبر کے گڑھے کے اندر سلا کے واپس پلٹے میرے بھائی. کوئی میرے بارے میں سوچنے والا نہیں, کوئی میرے بارے میں خیال کرنے والا نہیں. ہر آدمی رونے والا رو رہا ہے, لیکن رو بھی اس لیے رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. بیوی روتی ہے میرے شوہر مر گئے, میرا کیا ہوگا. بچے روتے ہیں میرے ابا مر گئے, میرا کیا ہوگا. ہمارا گھر کا خرچہ کیسا چلے
چلے گا. دوست بھی روتے ہیں, ارے میرے ساتھ ملاقات کرتا تھا, اچھے اچھے مشورے دیتا تھا, مشکل میں مدد کرتا تھا, اب میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں فکر کر کے روئے گا, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا اب یہ میرا شوہر مر گیا, میرا بھائی مر گیا, میرا دوست مر گیا, خبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا میرے بھائی, یہ کوئی نہیں سوچتا. اللہ اکبر. ارے اندھیرے کے گڑھے میں ہم کو ڈال کے واپس آ گئے میرے بھائی. ہم کو ہر آدمی مٹی لے کر اپنے چہرے پہ ڈال رہا ہے. وہ مٹی کبھی کپڑوں پہ لگ گئے تو دھو کے پہنتے تھے, وہ مٹی کبھی پیر میں لگ گئی تو باہر پانی سے دھو کے گھر میں داخل ہوتے تھے. وہ مٹی آج ہمارے چہرے پر ڈال رہے, وہ مٹی آج میرے منہ پہ ڈال رہا ہے. ارے مٹی ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں ہے میرے بھائی, کوئی دشمن نہیں. ہمارا اپنا اپنے چہرے پر مٹی ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی آج ان کے لیے نمازیں چھوڑے, ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے, ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیے, ان کے لیے اتنا کچھ کر دیے, جسم سے روح کیا جدا ہو گئی. وہ لوگ ہمارے چہرے پر مٹی ڈال کے واپس پلٹے. کیوں موت کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد نہیں کرتے میرے بھائی؟ اس مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے غور کرو. موت کی یاد, موت کی یاد. موت جس کو یاد رہے گی ہر برائی سے دور رہے گا. موت جس کو یاد رہے گی ہر نیکی کا کام اس کے لیے آسان ہوگا. آج فجر کی نمازیں چھوڑتے ہیں نا, نماز پڑھنے والے بھی فجر کی نماز چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھے بغیر سو گئے, فجر پڑھے بغیر آنکھ لگ گئی. اگر اللہ نہ کرے وہ آنکھ خبر کے گڑھے میں کھلی تو کیا جواب دو گے اس اللہ کو؟ کیا جواب دو گے اس اللہ کو؟ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی. موت جس کو یاد رہی اس کو فجر کی نماز پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیے, کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کا بھی اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں. سورہ نحل کی آیت ہے, آیت نمبر 32 ہے, 32 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. جب نیک لوگوں کو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, یقولون سلام علیکم, ان کو سلام کرتے ہیں, اللہ کی تم پر سلامتی ہو. سلام کرتے ہوئے وہ لوگ فرشتے اس کے قریب آتے ہیں. اسی طرح اگر برے لوگوں کی روح قبض کرنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. جب برے لوگوں کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے, فرشتے اس کے چہرے پر اور اس کے پیٹھ پر مار مار کے نکالتے ہیں اس کی روح کو. اللہ اکبر. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی روایت میرے بھائی وقت نہیں ہے پورا آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب برے لوگوں کی, کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کالے سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں دور. ملک الموت آ کے جب روح قبض کرنے کے لیے قریب آتا ہے, روح ان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے, نکلنا پسند نہیں کرتی. اس وقت فرشتہ اس طرح اس کی روح کو جسم کے اندر سے کھینچ کے نکالتا ہے جیسے ایک سیخ, کانٹے دار سیخ کو گیلی اون پر اگر ڈالو, مثال کے طور پر بیر کا جھاڑ ہم نے دیکھا, بیر کے کانٹے دار درخت ہوتے ہیں, اس بیر کے جھاڑ پر اگر ایک کپڑا ڈال دو اس کے بعد اسے نکالنا چاہو کتنی مشکل سے نکلتی ہے. فرشتے بھی اسی طرح اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر گھس کے اس طرح کھینچتے ہیں میرے بھائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ موت کی سختی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح نیک لوگوں کی روح قبض کرنا ہوتا ہے, جیسے مشکیزے سے پانی باہر آتا ہے اس طرح وہ نیک روح آرام سے جسم کے اندر سے باہر آ جاتی ہے میرے بھائی. یہ نیک اور بد لوگوں کی روح کا نکالنے کا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا دیے میرے بھائی، اب ہماری مرضی، ہم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا برے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری بے شمار حدیثیں، دیکھو ایک حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ یہ مردوں کی یہ جو عذاب ہوتا ہے قبروں میں، ان کی چیخ و پکار تمہیں سنا دے۔ یہ مردہ جو چیختا ہے، یہ مردہ جو چلاتا ہے، روتا ہے قبر کے اندر، یہ آوازیں اگر ہم سن لیتے ہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر کا گڑھا میرے بھائی، یہ ہماری جانے کی جگہ ہے، یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اب جب انسان کو لوگ دفن کر دیے، خبر کی گڑھے کے اندر ڈال دیے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 10 منٹ میں میری بات کو ختم کروں گا میرے بھائی، اللہ کے لیے غور کرو۔ جب منکر نکیر آتے ہیں، اللہ اکبر، کالے رنگ کے ان کے چہرے ہوتے ہیں، نیلے ان کے آنکھیں ہوتی ہیں، دانت گائے کی سینگوں کی طرح بڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، بجلی کی کڑک کی طرح تیز آواز، زمین کو کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے وہ فرشتہ نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں ہوتا تھا ٹی وی نہیں دیکھنا، بولے تو کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب ٹائم پاس کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ خبر کے گڑھے کے اندر تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، وہاں پر کیسے ٹائم پاس کرے گا؟ اندھیرے میں رات میں اکیلا حمام نہیں جاتا تھا، اندھیرا رات کا بھی ہے، خبر کے گڑھے کا بھی ہے، یہ ڈراؤنی شکل کا فرشتہ آ رہا ہے، کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم سب کے پاس وہ فرشتہ آنا ہے، ہم سب سے سوال کرنا ہے، اس فرشتے کو دیکھ کر ہماری کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ آئے گا مردے کو اٹھا کر اسے سوال کرے گا، من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہے گا ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تیرا نبی کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی، پہلا سوال تیرا رب کون؟ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اولاد مانگنے کے لیے اجمیر والا بابا، پریشانی آئی تو سیلانی بابا، بیماری آئی تو محبوب سبانی، اور محرم کے پنجے، گھوڑے، تعویذ، گنڈے، ناڑے، کون کون سے بابا ان کے سامنے جھکتا تھا؟ کس کس سے مدد مانگتا تھا؟ تیرا رب کون؟ آج ہم کتنے رب بنا لیے میرے بھائی۔ رب کہتے ہیں ذمہ دار کو، بیماریاں دینے کی ذمہ داری بھی وہی، اسی اللہ کی، ان بیماریوں کو شفا کرنے والا بھی وہی اللہ، تکلیفوں کو دینے والا بھی وہی، تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی وہی، اولاد کو روکنے والا بھی وہی، اللہ اکبر۔ اے بندے، فرشتہ پوچھ رہا ہے تیرا رب کون؟ جواب کیا دیں گے؟ اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا، ایک اللہ سے مانگنے والا ہوتا، ضرور کہے گا اللہ ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرما جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ۔ اگر مشکل میں سیلانی، تکلیف میں اجمیر، اولاد دینے کے لیے فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، کبھی گھوڑے کے سامنے جھک گیا، کبھی پنجے کے سامنے جھک گیا، کبھی محرم کے تعزیے کے سامنے جھک گیا، وہ تو کہے گا میں کس کس کو رب مانتا تھا دنیا میں، لا ادری، نہیں جانتا، نہیں جانتا، اللہ اکبر۔
میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا. ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تم سمجھتے ہوں گے ہمارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہوگا, بچپن میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے. جب بھی یہ بیان ہوتا تھا خبر میں 3 سوال ہونا ہے, 3 سوالوں کے جو صحیح جواب دیا وہ پاس, جو جواب نہیں دیا وہ فیل. ہم کیا سوچتے تھے؟ ارے 3 سوال ہے بھائی, اچھا یاد کر لینا, رٹی مار لینا, بیان اچھا سنو. تیرا رب کون؟ اللہ بول دینا ساتھ. تیرا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بول دینا. تیرا دین بولے تو اسلام بول دینا. خلاص چھٹی ہو گئی. دیکھو اب جنت میں میں نہیں گئی تو کون جاتا. یہ سوال یاد کر لینے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سوال رٹی مار لینے کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ زندگی کا مسئلہ ہے. زندگی بتاتی, یاد کر لینے سے نہیں دیتے وہاں پر جواب. زندگی میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا تو کہے گا میرا رب اللہ. دوسرا سوال, 5 منٹ ہے کہتے ختم کرنا. اللہ کے لیے غور کرو, وقت بہت کم ملا میرے بھائی ورنہ بڑی لمبی باتیں تھی. اللہ کے لیے غور کرو. دوسرا سوال, تیرا دین کیا؟ یعنی تیرا دین کیا؟ تو کس کا پابند تھا؟ کبھی ٹی وی دیکھ لیا, ٹی وی میں جیسا دیکھا ویسا زندگی گزارا. کبھی محلے والوں کو دیکھا, وہ لوگ جیسے زندگی گزار رہے ویسے گزارا. کس کا پابند تھا؟ اللہ اکبر. میری ماں بہنوں اللہ کے لیے تم سنو غور سے, تمہارے لیے تو بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کے لیے غور کرو, کس کے پابند ہے؟ اسلام کے یا پھر کسی اور کے؟ سماج کے پابند, ماحول کے پابند, ٹی وی گانوں کے پابند. آج ہم اسی کے پابند ہو گئے نا. اس میں جو کپڑا آیا وہ پہن لیا, اس میں جو سٹائل دکھا وہ سٹائل اپنا لیے, اس میں جیسا میک اپ کرنا ویسا میک اپ کر لیے, اس میں جیسا بالوں کا سنوارنا ویسا بالوں کا سنوار لیے. میرے مسلمان بھائیوں, میری ماؤں, میرے بہنوں, اللہ کے لیے غور کرو, تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام تھا یا کچھ اور تھا؟ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو کہیں گے ہمارا دین اسلام, ہمارا دین اسلام. تیسرا سوال کیا ہے؟ تمہارا نبی کون؟ ہمارے نبی. یعنی تم کس کو آئیڈیل مانتے تھے, کس کو نمونہ مانتے تھے, کس کے طریقے پر نمازیں تھی, کس کے طریقے پر روزے تھے, کس کے طریقے پر شادیاں تھی, کس کی طریقے پر میتیں تھی تمہاری, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا کس کے طریقے پر کون کون سے رسمیں رواجیں کرتے تھے. یہ ایکٹر کو کبھی نمونہ بنایا, کبھی کھلاڑی کو نمونہ بنایا. کھلاڑی جیسا کرا ویسا بال ہے نا. آج دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کو, کھلاڑی جیسا کرکٹ کھیلنے والا جیسا بال کٹایا ویسے بال کٹاؤں گا. کبھی کوئی ایکٹر چڈی پہن کے آ گیا تو گھٹنوں تک چڈی پہن کے پھرتا, گاؤں پوری شرم نہیں آتی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صرف ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو, یہ مسلمان کو پسند نہیں. سوال کا جواب کیا دو گے؟ تیرا نبی کون, تیرا رہبر کون تھا, تیرے لیے زندگی میں آئیڈیل کون تھا؟ اگر تو حقیقت میں تیری شادی میں, تیرے اخلاق میں, تیرے کپڑوں میں, تیرے اٹھنے بیٹھنے میں, تیرے زندگی کے ہر معاملے میں نبی کو اگر آئیڈیل بنایا تو کہے گا میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ جواب نہیں نکلے گا میرے بھائی, جواب نہیں نکلے گا. اللہ کے لیے غور کرو, اسلام جو دیا وہی لو, اسلام جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ. اللہ کے لیے غور کرو. ابھی آخری 2 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اب 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں. ایک تو جواب دے دیا پاس ہو گیا, دوسرا جواب نہیں دیا لا ادری مجھے نہیں معلوم. اب ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے جواب دیا اسے ایک اور سوال ہوگا. فرشتے پوچھتے ہیں تینوں کے تینوں سوالوں کے صحیح جواب تو نے دے دیے, کیسا دیا؟ رٹا مار لیا؟ نہیں. کافی میں لکھ لے کے گیا؟ نہیں. دنیا میں صرف یاد کر لیا؟ نہیں. بندہ کیا جواب دیتا ہے خبر میں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے قرآن پڑھا، قرآن پر ایمان لایا، قرآن کی تصدیق کی، اس لیے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ لوگوں، یہ کہنے والوں، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، صرف عالم ہی قرآن سمجھ سکتا، تو مجھے بتاؤ خبر میں سوال کا جواب صرف عالم ہی دے گا؟ ارے قرآن اگر خبر میں سوالوں کے صحیح جواب دینا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، تب جا کے تمہیں جواب ملے گا۔ اس کے لیے فرشتے جنت کے طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں، جنت کا بستر بچھا دیتے ہیں، آرام سے سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتا خبر سے، اس دن تک آرام سے سو گیا۔ اب جو جواب نہیں دیا، بولا لا ادری مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، فرشتے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو، جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر بچھا دو، اس کے اوپر اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا گیا، اس کو قیامت کے دن تک وہ فرشتے مارتے رہیں گے، سانپ ڈستے رہیں گے، بچھو ڈستے رہیں گے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے میرے بھائی، یہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے میرے بھائی۔ ہم زندگی کو بڑھا تو نہیں سکتے لیکن زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ میرے آخری الفاظ یاد رکھ لینا، ہم زندگی بڑھا نہیں سکتے لیکن زندگی کو بدل سکتے ہیں، ضرور بدل سکتے ہیں۔ چاہے تو اس خبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتے، چاہے تو اسے جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں، ہم کوشش کریں، یہ خبر کا گڑھا ہمارے لیے جہنم کا گڈھا بن سکتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں تو یہ جنت کا باغ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ ہم سب کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کو اے اللہ اس خبر کو جنت کا باغ بنانے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ معزز مہمانوں کی جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعۃ الحدیث مسجد اقصی آزاد نگر کے جانب سے۔ It's given day when it must leave its body's core and meet with its eternal fate. Oh, mark the words that I do say, who knows tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell, decide which now, do not delay. Come on my brothers, let us pray, decide which now, do not delay. Come on my brothers, let us pray, decide which now, do not delay. Oh God, I cannot see, my eyes are blind, am I still me? Or has my soul been led astray and forced to pay a priceless fee? Alas, to dust we all return, some shall rejoice while others burn. If only I knew that before, the line grew short and came